خیر مقدم ہے آپ کا ناظر مکرم، ایک بار پھر سے AGN نیوز کی خصوصی افطار نشریات برکت رمضان میں آپ اپنے میزبان علی رضا مصطفی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا ہمارا ساتھ یکم رمضان المبارک سے ہے اور یہ ساتھ انتہائی رمضان یعنی کہ چاند رات تک رہے گا۔ AGN نیوز ہر روز ایک موضوع لے کے حاضر ہوتے ہیں، آپ سے گفتگو کرنے کا ہمیں موقع فراہم ہوتا ہے کہ ہم سیکھتے ہیں، موضوع پہ بات کرتے ہیں، علماء سے ان کی رائے جانتے ہیں، رب کا قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اور گوشہ نعت میں کیونکہ نعت جو ہے وہ سرور دیتی ہے، نعت ہماری ٹرانسمیشنز کا حسن ہوتی ہے، تو نعت سرور دیتی ہے، گفتگو شعور دیتی ہے، ہم نعت بھی لیتے ہیں اور شعور کی جانب بھی بڑھتے ہیں۔ دوران وقفہ ہمیں بڑے خوبصورت گیسٹوں نے جوائن کیا ہے، آپ کو خوش آمدید پیش کریں گے حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محی الدین حسینی، جو کہ نوجوان مذہبی سکالر بھی ہیں اور بہت اچھی مدللانہ گفتگو بھی فرماتے ہیں۔ آج کے یوم کے حوالہ سے آپ کو ہم نے مدعو کر رکھا ہے، آپ کو حضور صمیم قلب سے خوش آمدید پیش کریں گے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ آج اماں جی خدیجہ پاک کے حوالہ سے گفتگو ہو رہی ہے، بریک سے قبل بھی بڑا خوبصورت موضوع میاں صاحب قبلہ نے بڑی اچھی گفتگو کی، سیدہ نبیلہ شاہ جی قبلہ نے بڑی اچھی گفتگو کی، بڑے اچھے کلام پڑھے گئے۔ تو آپ اس حوالے سے کہاں سے گفتگو کا آغاز کریں، کیونکہ یہ پیغام محبت کا ہے اور ہمارا پیغام ہی محبت ہے جہاں تک۔ پہلے بسم اللہ عطا کیجیے، سلامت رہیں۔ بڑی محبت سے وضو کیا، اور میں ایک بات بڑے فخر سے یہاں پہ کروں گا۔ بسم اللہ۔ جو 3 رمضان کو ہمارا ایک کلپ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی انتخابات سے ہوا تھا، ان کی جو سارا خراج عقیدت ہے نا جی، وہ میں آج جس ہستی کو پیش کروں گا جنہوں نے مجھے اس مقام پہ کھڑا کیا، میرے مرشد کریم، میرے محسن و مربی۔ ماں باپ تو ظاہری بات ہے، وہ آپ کو بچپن سے جوانی سے بڑھاپے تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعائیں اور سارے معاملات کرتے ہیں، استاد گرامی، اور بالخصوص مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ عالمی مبلغ اسلام، میں اس طرح کہوں کہ عاشق اہل بیت، وکیل صحابہ، اور ایک جملہ میں ایڈ کروں گا کہ عاشق حضرت ابو طالب، سبحان اللہ، حضرت سبحان اللہ، پیر سید علی عباس حسینی نقشبندی مجددی چراہی رحمۃ اللہ علیہ، آستانہ علیہ چورا شریف۔ آج وہ اپنے مرکز میں جب وہ کلپ سینڈ کیا تو مکہ پاک میں ان کے بیٹے تشریف فرما تھے، سید سلطان محمود ثانی سرکار، بڑے خوش ہوئے۔ بہرحال آج سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ کی والدہ محترمہ کے گفتگو کے حوالہ سے پہلے بھی میاں صاحب نے بھی اور سیدہ باجی نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ جو قرآن نازل ہوا نا، اس میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ واضح نام کسی کا بھی نہیں آیا، لیکن آیات بینات جو ہیں جس نہج میں اتری ہیں وہ ان ہستیوں پہ ہی خیر مقدم کرتی ہیں۔ حضرت بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ کی ہستی وہ ہستی ہے جنہوں نے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جیسے میاں صاحب نے فرمایا کہ 25 سال کا ایک عرصہ گزارا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا الذین ینفقون اموال فی سبیل اللہ، مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اگر اس کا مصداق دیکھنا ہو تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پہلی رات سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کیا، عرض کی حضور آپ رکھیں چاہے بانٹ دیں، یہ آپ کے حصے میں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا مال اپنے صحابہ میں غرباء میں تقسیم فرما دیا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام اگر حدیث کے حوالہ سے دیکھیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ہستی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے خدیجہ میں تمہیں اس محل کی خوشخبری دوں جو موتیوں کا بنا ہوا ہے اور جس میں کوئی شور و غل نہیں ہے، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ تو سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جنت کے نہر پہ جو محل بنا ہے موتیوں کا، اس کی بشارت عطا فرمائی۔ اور پھر آگے چلیں، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں بڑی بڑی نفوس قدسیہ کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں یہاں پہ یہ بات شامل کرنا ضروری سمجھوں گا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب نکاح ہوتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کے پس پشت بہت ساری باتیں ہیں تجارت کے حوالہ سے، میں اس کو چھوڑوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ ایک بات کرنا میں بڑا ضروری سمجھوں گا کہ جب آپ کا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے وقت آج ہمارے ہاں کوئی 10 ڈش بناتا ہے، کوئی 15 ڈشیں، کوئی 60 ڈشیں، کوئی اپنی حیثیت کے مطابق ہی سارے معاملات کرتا ہے نا،
لیکن جب نکاح ہوا تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے نکاح کے وقت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نکاح ہوا، ایک حق مہر اور اس کے بعد سارے معاملات، جب کھانا سامنے آیا، الوی صاحب ذرا توجہ فرمائیے نا میاں صاحب، جب کھانا سامنے آیا، جو مہمان ذی وقار تھے تو جو برتن تھے نا وہ سونے کے چمچ اور سونے کی پراتیں تھی، تھالیاں جسے کہا جاتا ہے۔ جب مہمانوں نے کھانا تناول فرما لیا تو آپ کا غلام میسرا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا جی اب آپ نے کون سا اعلان کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جب سب فری ہو جائیں گے تو پھر ہم اگلی بات کریں گے۔ میسرا غلام کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ جس برتن میں، جس چمچ کے ساتھ، جس تھالی میں آپ نے، جس پرات میں، جس برتن میں آپ نے کھایا ہے نا، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ رکھ کے نہیں جائے گا، سارے ساتھ لے کے جائیں گے۔ واہ 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 واہ۔ آج مجھے بتائیں، بڑے بڑے ولیمے، بڑے بڑے فنکشن، بڑے بڑے معاملات ہیں، لیکن ایسا ولیمہ یا ایسا نکاح بھی کسی نے دیکھا ہے؟ اور پھر اگلی بات کروں، روایات میں تو بہت کچھ آتا ہے کہ آپ کے جو چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، آپ نے بھی خطبہ آپ کے جمعے کا، آپ کے نکاح کا پڑھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے آپ کے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ ٹھیک ہے، جو پہلے نکاح خواہ ہے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ حضور کے چچا جان ہے، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو الحمدللہ رب العالمین اہل بیت کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح ماننے کا حق ہے۔ اور آگے چلے، پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ پہلی رات سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کیا، اور پھر آگے چلیے، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا بنانا، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شیوا تھا، آپ کی محبت تھی کہ آپ کھانا بناتی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہاتھ کی پکی روٹیاں غار حرا میں لے کے جاتے اور وہاں پہ اللہ کو سجدہ ریز ہو کے راضی کرتے، اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کرتے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نہ آتے تو پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ روٹیاں اپنے ہاتھوں سے بناتی، کھانا بناتی اور پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لے کے جاتی۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑی مزیدار بات ہے، جب ہم عمرے پہ گئے پہلی دفعہ تو غار حرا پہ کھڑے ہوئے، جب اوپر کھڑے ہوئے تو میرے ساتھ جو دوست تھے، میرے والد محترم بھی میرے ساتھ تھے، تو ایک ذہن میں خیال اور تخیل آتا ہے کہ یار یہ ہم 2-2.5 گھنٹے الوی صاحب پانی پی کے، سانس لے کے، کچھ کھانے کے بعد ہم اوپر آ رہے ہیں، علی بھائی 2-2.5 گھنٹے کے بعد ہم پہنچتے ہیں، تو پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی روزانہ کبھی وقفے کے ساتھ وہاں پہ تشریف لاتے ہیں، اور غار حرا وہ ہے جہاں پہ قرآن نازل ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہاں پہ قرآن نازل ہوا۔ اب آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے سوچیں گے کہ یار روزانہ سرکار کیسے آتے ہوں گے؟ یہ ہے، میں عقیدہ پیش کرنے لگا ہوں کہ سرکار روزانہ کیسے ہوتے ہوں گے۔ تو میں یہاں پہ عقیدت و محبتوں کا جملہ یہ کہوں گا کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جہاں جب آپ کی ماں، آپ اپنی ماں کے شکم میں ہوں تو ماں آپ کی باہر تشریف لائیں تو پتھر پہ قدم رکھے تو پتھر نرم ہو جاتا۔ تو جس جگہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر پہاڑ، غار حرا کے جو پہاڑ تھے، پتھر تھے، جب ان پہ قدم آتا ہوگا تو وہ پتھر جو تھے وہ اٹھا کے خود سرکار کو پرواز کرتے ہوں گے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے جی، آپ کی بڑی اچھی اور مدللانہ خوبصورت محبت والی گفتگو قبلہ مفتی فرما رہے تھے۔ ناظرین کرم، کلام شامل کریں گے، بڑے خوبصورت ثناخوان نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے مہمان ہیں حافظ محمد یاسر راجہ صاحب، آپ کو خوش آمدید بھی پیش کریں گے، اور آپ ہی سے گزارش کروں گا کہ ایک خوبصورت سا کلام آپ شامل کر فرمائیں۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ، جو آپ کا دل کرے۔ میں چند اشعار نعت کے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ وقت بنے گا تو مکتوبت سیدہ پاک کی بات جی بسم اللہ بسم اللہ بسم بڑی اللہ۔ خوبصورت، بڑا مقبول کلام ہے۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے،
حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آقا کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آقا کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہو نگاہ کرم، آقا ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، آقا تاجدار حرم، میں کشو مدینے چلے، میں کشو مدینے چلے، میں کشو مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، 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 اسی مہینے چلے آؤ، چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں، براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے، دس ساقی کو سر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم میرے آقا تاجدار حرم، انتہائی خوبصورت انداز میں یہ نوجوان خود بھی بڑے خوبصورت ہیں، پڑھتے بھی بڑا خوبصورت ہیں، حافظ محمد یاسر راجہ صاحب کو آپ نے سماعت کیا ہے۔ میاں صاحب قبلہ کی جانب بڑھیں گے۔ میاں صاحب آج کا موضوع بڑا شاندار موضوع، خوبصورت موضوع، برکت والا موضوع سے ہٹنے کو بھی دل نہیں کر رہا، کوئی اور سوال کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا۔ دو سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پیغام محبت آپ سے لیں گے۔ ایک تو آپ چونکہ صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے لاہور کے، اور آپ کی محبتیں، آپ کی یہ چیزیں ساری دنیا دیکھتی رہتی ہے، ہم بھی ہمیشہ آپ کو اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا پاک مخدوم کونین کے حوالہ سے آج کی ہماری عورتوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ کی زندگی کے حوالہ سے کہ کون سی چیزیں ہمیں اپنانی ہیں، کون سی چیزوں سے ہم اپنی زندگیاں بہتر کر سکتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جی ابھی جیسے بھائی نے بات کی تو یقین مانیے کہ وہ واقعی موضوع اتنا بڑا ہے کہ وہ آپ کے کئی گھنٹے گزر جائیں گے، جی ایسی ختم نہیں ہوگی۔ کیونکہ ایک روایت مجھے ابھی ان سے جب یہ بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آیا، میں نے پڑھا کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد پریشان تھے تو آپ گھر آتے ہیں تو آپ نے حضرت خدیجہ سے پوچھا ہے کہ آپ بھی دیکھ رہی ہیں اسے؟ حضرت جبریل
जब आ रहे थे तो आप भी देख रही हैं? तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा अच्छा तो आपको आपने साथ बिठा लिया है? हज़रत खतीजा ने दाएं बिठाया तो कहा देख रहा हूँ मैं अभी है, बाएं बिठाया तो कहा देख रहा हूँ। आपने आपकी हिकमत, आपकी अक्ल, आपकी दानिश, उस जैसे मैंने पहले कहा इतनी बड़ी मर्दम शनाख्त जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो उन्होंने उस वक्त क्या किया कि अपनी ओढ़नी में आपको ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब पूछा कि क्या अब भी नजर आ रहे? क्या नहीं अब नहीं। तो आप हज़रत खतीजा फरमाती हैं कि ये शैतान नहीं हो सकता, ये अल्लाह का फरिश्ता है जो हया करता है। फरिश्ते हया वाले होते हैं। इतनी बड़ी जो है ना वो हस्ती हैं, इतनी बड़ी हिकमत वो समझने वाली, वो देखें वो शरीके हयात जिनकी बनना है, अल्लाह ताला ने कोई छोटा मोटा बंदा तो वहां नहीं। आपने बात की आज की खवातीन की, तो वो पहले भी हमारी बात हो रही थी कि देखिए आज अगर हमने ख़ास तौर पे, मैं जब आप सियासत की बात करते हैं तो मैं पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे हमेशा ये बात करता हूँ कि हमें अगर उस पाकिस्तान के लिए जिसके लिए यहाँ पे इतनी बड़ी महाजरत हुई, जिस पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियाँ हुई, जिस पाकिस्तान के लिए इतनी असबतें लुटी, वो पाकिस्तान जो है उसके कायद ने जब पाकिस्तान बना लिया तो उन्होंने अपने डॉक्टर से जो आखिरी बात कही है वो सुनने वाली है। डॉक्टर अलाई बख्श से उन्होंने कहा कि अलाई बख्श ये पाकिस्तान ना बनता अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रूहानी फैज़ शामिल ना होता। तो ये मुल्क आपको मिला है अल्लाह के रसूल के रूहानी फैज़ से। तो जब आपको मिला है तो आपसे पूछा जाता है, आप देखिए कि जब कोई रियासत, जब कोई वजूद किसी मुल्क का, किसी का दुनिया के अंदर बनता है तो उसका एक आइन, एक कानून वहाँ होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आइन, पाकिस्तान का आइन, तो हजरत मोहम्मद अली जिन्ना रहमुल्लाह क्या फरमाते हैं कायदे आज़म? कहते हैं वो तो 1300 साल पहले बन चुका। क्या आज हम उस पे कारबंद हैं? अगर हमारा आइन वही होता। आज देखिए दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क, दुनिया के अंदर एक ऐसी ताकत, दुनिया के अंदर आज जिन्होंने पूरे आलम इस्लाम को इस वक्त जो नाकों जो है ना वो चने चबा रहा है, वो एक छोटा सा एक मुल्क है वो जिसका नाम इसराइल है। आज वो जो सबसे बड़ी बीमारी है जिसने आज पूरे आलम इस्लाम में एक इस वक्त जिस तरह की कत्लो गारत और जो हमारी नस्ल कुशी की जा रही है, और आज आप पाकिस्तान को भी जिस तरह से वो घेर रहे हैं, वो सारी की सारी देखें कि वो मुल्क है और एक पाकिस्तान है जो अपने अपने मजहब के नाम पे बने हैं। ये इस्लाम के नाम पे बना है, वो अपने मजहब के नाम पे वो मुल्क बनता है। उनकी कौन सी है, उनका आइन कौन सा है? वही किताब है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे आई। उनका कोई आइन बाद में नहीं बना। वो तौरात जो है ना उस पे वो है, उनका वो आइन है। तो देखिए अगर हमने आज की खवातीन को आज के इस मुल्क के लेके चलना चाहेंगे, आज बात करनी है, तो हमें उस आइन को देखना होगा, हमें उस पे चलना होगा। हमें अपनी इन खवातीन पे जिनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करते हैं, जो हमारी पहचान है, ठीक, जैसे मैंने अभी बताया है कि एक बीवी का रोल उम्मे तमीम जब जाती हैं खालिद बिन वलीद के पीछे तो किस तरह से जाती है। तो ये आप देखेंगे ये पूरी तारीख है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जंग के दौरान उहद में एक खातून का आप जिक्र करके कहते हैं कि मैं जिधर देखता हूँ, मुझे वो उनका नाम इस वक्त मेरे जहन में वो साबिया का नहीं आ रहा, तो उन्होंने वो जंग के दरमियान भी इतना बड़ा रोल अदा किया है। तो हमारी खवातीन का तो हमेशा से जो है ना वो रोल रहा है इस्लाम के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि आज अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो उसके लिए सबसे पहले है तालीम। आप देखिए कि अगर हमारी खवातीन जो 52% हमारी पॉपुलेशन है, अगर वो इल्म हासिल करेगी, और इल्म भी वो कौन सा, वो दोनों जी क्योंकि इल्म जो है वो उसकी कोई कैद। आप देखिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आप इल्म हासिल करने के लिए चाहे आपको चीन, तो चीन में कौन सा उस वक्त जो है ना वो हमारी जो है ना वो इस्लाम की या कोई ऐसी तालीम दी जाती थी। मसला ये है कि इल्म जो है ना उसको आप ये बांटे नहीं, दुनिया और दुनियावी, दीन और दुनियावी में, ये इल्म है, वो हर तरह का जो है ना वो इल्म ही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज हमने दुनिया के साथ मुकाबला करना है, दुनिया की इस वक्त जिस आप देखें कि जब तक हमारा जो नस्बुलैन, जब तक हमारा मामला इल्म पे रहा है, हमने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। वो साइंस में, वो अलजबरे में, वो आप रियाजियात जो हमारी है, फिजिक्स में आप देख लें, केमिस्ट्री में जितने भी चीज़ें रही हैं, फल्कियात में, वो तमाम की तमाम आप पीछे जाएंगे तो वो हमारी मिरास है, वो मुसलमानों की मिरास है। जब हमने उसको छोड़ा तो उसके बाद हम
ذلیل و خوار، وہ جو اقبال کہتے ہیں کہ ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہوتا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے ان چیزوں کو اپنا لیا وہ آج کامیاب ہو گئے۔ آج اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اپنے اس طرف، آج حضرت خدیجہ الکبریٰ، آج حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیے کہ آپ ایک اسلام کے اندر ایک اور خاتون جن سے ہزاروں روایت جو ہیں، ہزاروں حدیثیں جو ہیں نا مروی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر دیکھیے، آپ کا علم دیکھیے، آپ کو مرتبہ دیکھیے، وہ کس طرح سے آپ نے پھر ایک معلمہ کی حیثیت سے ایک کردار ادا کیا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنی خواتین کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو گھر میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں پاکستان آگے بڑھے، عالم اسلام آگے بڑھے، ہم دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا، یہ دنیا پہ چھا جانے کے لیے بنا تھا، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ قربانی ایسے نہیں ہوئی۔ رضا بھائی آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں اگر، کیونکہ دنیا کے اندر جب نیشن اسٹیٹس کا بن رہی تھیں تو اس وقت ایک مسئلہ تھا کہ اس وقت جغرافیے پہ بنتی تھی، زبان پہ بنتی تھی، رنگ پہ، نسل پہ ملک بنتے تھے۔ یہ واحد ملک ہے کہ پنجابی نے پنجابی کو بھائی نہیں کہا، ہمارے بھائی تو پنجاب والوں کے سکھ تھے جو ہماری زبان بولتے تھے، جو ہمارا کلچر جن سے ملتا تھا، لیکن ہم نے کہا نہیں، ہمارا آپ سے نہیں ہے، ہمارا بھائی وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے باقی لوگوں کو نہیں دیکھا، سندھیوں نے ہندوؤں کو نہیں دیکھا جو ان کے ساتھ کلچر، آپ دیکھیں کہ سندھ کا اور وہاں کا جو کلچر ہے وہ کہاں جا کے مل رہا تھا، انہوں نے کہا نہیں، ہمارا بھائی وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے۔ اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ ہم نے اس منزل کو حاصل کرنا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ان ہستیوں کے پیچھے جانا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا آئین جو ہے اس کو وہی آئین کہنا ہوگا جس نے یہ ملک بنایا، جس نے یہ محنت کی اور جن کے توفیل بنا ہے، جن کے جو ہے نا وہ روحانی فیض سے بنا ہے، ان کا جو آئین ہے اس آئین پہ ہمیں چلنا ہوگا۔ اگر ہم نے پاکستان میں بہت شکریہ، بہت شکریہ میاں صاحب قبلہ کو آپ نے سماعت کیا۔ میاں صاحب قبلہ ہر حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے زندہ باد ہے۔ ہم اپنی پاک فوج کے لیے، افواج کے نوجوانوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں جو سرحدوں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس پیارے ملک کی، پیارے پاکستان کی خیر فرمائے۔ کلام کی جانب بڑھیں گے، محسن اور نقش بندی موجود ہیں، دو اشعار آپ سے کلام کے لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مفسر قبلہ کی جانب آئیں گے کیونکہ وقت افطار بالکل قریب تر ہے۔ بسم اللہ۔ میری دعا کو وہ در جائے قبول ملے، میری دعا کو وہ در جائے قبول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے، کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے، مجھے تو آتا ہے مجھے تو ان کے مقدر پہ رشک آتا ہے کہ جس کو گلشن
زہرا کے سارے پھول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے. علی بھائی اے جی این کے ریفرنس سے یہ جو سا میں شعر پیش کرنے لگا ہوں، جو ماحول بنا ہے، غم رسول سے بر کر نہیں خوشی کوئی، وہ خوش نصیب ہے جس کو غم رسول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے. نے سماعت کیا. فخر علوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقت افطار قریب تر ہے. 2 اشعار آپ سے بھی کلام کے شامل کریں گے. فخر بھائی بسم اللہ عطا کیجیے. بی بی پاک کی بارگاہ میں بھی چند اشعار پیش کر دیتا ہوں کیونکہ مناقب کی طرف ماحول آ گیا تو میں بھی. جو بھی آ کے سیدہ دے درد بہ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے درد بہ گیا، خالی کا سا لے کے آیا، خالی کا سا لے کے آیا، بھر کے لے گیا. جو بھی آ کے سیدہ دے درد بہ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے درد بہ گیا. وارث تطہیر زہرا جان سروردی، جان سروردی، والدہ حسنین دیتے شان حیدردی، شان حیدردی. اونیوں ڈگدا کدیوی کس مقام تے، اونیوں ڈگدا کدیوی کس مقام تے، جیڑا اے دے لالا دے قدماں چ ٹہ گیا، جیڑا اے دے لالا دے قدماں چ ٹہ گیا. خالی کا سا لے کے آیا، خالی کا سا لے کے آیا، بھر کے لے گیا. جو بھی آ کے جو بھی آ کے سیدہ دے درد بہ گیا. بڑی خوبصورت بڑا خوبصورت منقبت جناب ہمارے بھائی فخر علوی صاحب نے پیش کی. اب وقت جو بالکل افطار قریب ہوتا جا رہا ہے، میاں صاحب قبلہ سے پیغام محبت لیں گے، مفتی صاحب قبلہ سے لیں گے پہلے، پھر میاں صاحب سے لیں گے، اور آخر میں ہمارے راجہ صاحب سے ایک منقبت سنیں گے پاک سیدہ کی. اسی کے سائے میں آپ سے اجازت لیں. مفتی صاحب قبلہ آج وقت کیونکہ بالکل کم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن ایسا کچھ سین کریں گے کہ آپ ہوں گے، ایک نعت خوان ہوگا، اور میں انشاءاللہ پھر 2 گھنٹے مالکوں کا ذکر بڑے کھلے انداز میں ہم کرنے کی کوشش کریں گے. آج صرف آخر میں وقت بالکل قریب ہے، افطار ہے. پیغام محبت سیدہ پاک کی زندگی کے حوالہ سے ہماری نوجوان بہنوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، ہمارے ملک کے لیے جو آپ دینا چاہیں 1-2 منٹ میں. بسم اللہ. اچھا، میں آپ کی بات سے منسلک کرتے ہوئے اسی بات کو بڑھاؤں گا جی بسم اللہ. کہ پاک بی بی زہرا کے کیونکہ وصال کا وقت قریب تھا، جی تو جو وقت تھا نا آپ کی وصال کا، جی تو پاک نبی علیہ السلام تشریف فرمایا، سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ تشریف لائی ہیں، جی آ کے بیٹھ گئی ہیں. اور یہ سبق ہے آج کی بہنوں اور بیٹیوں ماؤں کے لیے. جی آپ نے ایسے ہاتھ جوڑے
عرض کرتی ہیں حضور آپ کے ساتھ میں نے 25 سال گزارے ہیں، 25 سال کی رفاقت ہے میری، اگر اس 25 سال کے دوران میں آپ کی خدمت میں، آپ کی عزت میں، آپ کے کھانے میں، آپ کسی بھی حوالہ سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو حضور مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ آج ان بہن بیٹیوں کے لیے سبق ہے جو اتنی لمبی زبان اپنے میاں کے سامنے کھولتی ہیں۔ جیسے میاں صاحب نے کہا نا کہ، اور میں ڈنمارک میں تھا یا جہاں پہ آپ گئے تھے تو وہاں پہ ایک پورا سلسلہ ہے کاروباری، یہاں پہ پاکستان میں اپنی بہن بیٹیوں کی اس طرح عزت دی جاتی ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے جو آخری ایام ہیں دونوں ہستیوں کے، آپ پڑھ کے دیکھیں، ان دونوں ہستیوں نے آخری ایام میں اپنے سرتاجوں کے قدموں میں بیٹھ کے کہا کہ ہمیں معاف کر دیجئے گا اگر ہم نے آپ کی زندگی میں کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ، اور پھر پاک نبی علیہ السلام، میں نے ایک جگہ پڑھ رکھا ہے کہ قبر میں وہ نماز کے بعد جو سب سے پہلا سوال ہے وہ آپ کے شوہر کے بارے میں عورت کو کیا جائے گا؟ بالکل اس طرح ہے، میں عرض کر رہا تھا، میں بات کو کمپلیٹ کرنا مختصر وقت ہے، بسم اللہ۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے خود پاک نبی علیہ السلام سے وہ فرمائش نہیں کی، بلکہ بیٹی سے کہا کہ آپ میرے مرنے کے بعد اپنے بابا سے یہ بات کہیے گا۔ تو جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ سامنے بیٹھی تھی تو فاطمہ الزہرا کے بارے میں جب کہا تو پاک نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بلایا کہ تمہاری ماں نے کون سی ایسی خواہش ہے جو مجھے نہیں کہی تمہیں کہی ہے؟ تو پھر سیدہ کائنات نے کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ وہ چادر مجھے آپ عطا کیجئے گا مرنے کے بعد جس چادر کو آپ اوپر لیتے ہیں اور اللہ قرآن نازل فرماتا ہے۔ تو پھر جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ چادر آپ کی طرف سے، کفن اللہ کی طرف سے۔ تو میں اسی بات پہ اختتام کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کو سیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ہمیں ہماری بیٹیوں کو چلائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کی خدمت میں اللہ کی جانب بڑھیں گے۔ آخری 1-2 منٹ میں کوئی بھی پیغام محبت ہماری اسکرین سے دینا چاہیں، بسم اللہ۔ مفتی صاحب کی بات کے بعد لیکن تربیت اتنی بڑی، خاتون بیٹی کی تربیت آپ دیکھیے، شادی ہوتی ہے حضرت علی سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لینے جاتے ہیں، تو فاطمہ گھر پہ اکیلی ہیں، فاطمہ تو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے کہا کہ فاطمہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تو کہا بابا آپ میرے رسول بھی ہیں، میرے باپ بھی ہیں، آپ کو انکار نہیں، لیکن علی کی اجازت کے بغیر میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی۔ تو آپ نے انتظار کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی کیا میں اپنی بیٹی کو لے جاؤں؟ تو حضرت علی رونے لگ گئے کہ آقا آپ نے کیا بات کی ہے؟ آپ کہا نہیں، یہ میری بیٹی کی تربیت یہ ہے کہ پہلے خاوند سے پوچھنا، اور یہ ہے آج کی بیٹیوں کو، آج کی بیٹیوں کے لیے یہ آج پیغام ہے کہ آج آپ نے گھر سے باہر نکلتے وقت سب سے پہلے اپنے خاوند سے، کیونکہ آپ سے سوال ہونا ہے، آپ سے پوچھا جانا ہے، اور یہ بات ہے تربیت۔ اور ماں جیسی ویسی بیٹی، اور آپ نے دیکھا کیا بڑی، اور دونوں کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کیا، ان 4 عظیم خواتین میں وہ دونوں ماں بیٹیاں بھی ایسی۔ کیا کہنے جی، آپ کے میاں صاحب قبلہ کا پیغام ایسا دل کو لگا ہے۔ ناظرین مکرم، یقین جانیے یہ محبت کی باتیں ہیں، اگر ہمیں سمجھنا چاہیں اور ہماری زندگی میں اس سے بہت نکھار آ سکتا ہے۔ اپنے تمام سپانسر کا شکریہ ادا کریں گے، خصوصاً الرحمان فاؤنڈیشن، ڈاکٹر نیاز صاحب کا، وقار نیاز صاحب کا، آپ کا تعاون، آپ کی محبتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل رہتی ہیں۔ دیگر جتنے سپانسرز ہیں آج میں تذکرہ کرنا بھول گیا، انشاءاللہ تعالیٰ گاہے بگاہے آپ کو ویڈیوز ملتی رہتی ہیں۔ کلام کے سائے میں آپ سے رخصت لیں گے۔ میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا، خصوصاً میاں وحید صاحب کا جو کہ صدر ہیں پاکستان مسلم انقاف کے، اور آج کی آپ کی گفتگو یقین جانیے آپ نے موضوع سے آپ ہٹے ہی نہیں ہیں۔ علماء سے گفتگو کر کے جس طرح مجھے مزہ آتا ہے، آج میاں صاحب سے گفتگو کر کے اس طرح مجھے مزہ آیا۔ قبلہ مصطفیٰ ہمارے پاس تشریف لائے، مصطفیٰ قبلہ آپ کو صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ محسن اور نقشبندی آپ کا ضرور شکریہ۔ فخر علوی صاحب ہمارے درینہ ساتھی دوست ہیں، آپ کا شکریہ۔ یاسر راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور بی بی پاک کی منقبت کے سائے میں آپ سے اجازت لیں گے۔ یار زندہ صحبت باقی، آپ سے کل ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، دیکھتے رہیے برکت ہے رمضان۔ بسم اللہ جی۔ فلک پر جگمگائی ہے، فلک پر جگمگائی ہے، خدیجہ پاک کی شان، فلک پر جگمگائی ہے،
خدیجہ پاک کی شان فلک پر جگمگائی ہے خدیجہ پاک کی شان میرے رب نے بڑھائی ہے میرے رب نے بڑھائی ہے خدیجہ پاک کی شان میرے رب نے بڑھائی ہے خدیجہ پاک کی شان بنی خاتون اول ہے زمن کی عورتوں میں بنی خاتون اول ہے زمن کی عورتوں میں محمد نے سجائی ہے محمد نے سجائی ہے خدیجہ پاک کی شان محمد نے سجائی ہے خدیجہ پاک کی شان سخاوت میں عبادت میں نبی کا ساتھ دینے میں سخاوت میں عبادت میں نبی کا ساتھ دینے میں جدھر دیکھے سمائی ہے جدھر دیکھے سمائی ہے خدیجہ پاک کی شان اور آخر مکتے میں شاعر عدنان فروغ رہبر آپ لکھتے ہیں کس بھی ازواج کو رہبر ہمیشہ زندگی ساری سبھی ازواج کو رہبر ہمیشہ زندگی ساری محمد نے سنائی ہے محمد نے سنائی ہے خدیجہ پاک کی شان محمد نے سنائی ہے خدیجہ پاک کی شان